میں میں پریگننٹ ہوں، وہ روتے ہوئے خوفزدہ سی بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر فون پر اپنی سابقہ گرل فرینڈ سے بات کرتے داؤد سلطان کا وجود تھما تھا۔ نفرت سے اس بے ضرر لڑکی کے وجود کو دیکھتے نگاہ اس کے وجود پر اٹکی تھی۔ پلیز میرے بچے کو مت مارنا، وہ اچانک ہاتھ جوڑتے رونے لگی تھی۔ وہ داؤد کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ورغلانے پر داؤد سلطان پر تہمت لگائی تھی تاکہ داؤد سلطان سے اس کا نکاح ہو جائے اور اس کا چچا اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتے فروخت نہ کرے، اور یہی ہوا تھا۔ اس کا داؤد سلطان سے نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد نفرت میں داؤد نے اسے زندگی کی بدترین شکل دکھائی تھی۔ لیکن بچے کا سننے کے بعد داؤد کا رویہ اس کے ساتھ نرم ہو گیا تھا، پر رات پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ تمہیں کیا لگا تم بچے کو میری کمزوری بنا کر استعمال کرو گی؟ نو ڈارلنگ۔ ایک 18 سالہ لڑکی ڈری سہمی سی صورت لیے پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ پورا گھر اس وقت سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس گھر کے ہر فرد اپنے اپنے کمرے میں بند سو رہا تھا۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں چوروں کی طرح اس کمرے کی طرف جا رہی تھی، جو کہ اس گھر کے سب سے بڑے اور لاڈلے پوتے کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے دروازے تک پہنچتے ہی اس لڑکی نے پہلے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر گہرے گہرے سانس بھرتی وہ بنا اجازت کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے ہر انداز میں ایک احتیاط سی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کمرے کا مالک آرام کر رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے دروازہ پہلے جیسی احتیاط کے ساتھ واپس بند کر دیا گیا اور وہ لڑکی بیڈ پر سوئے انسان کی جانب بڑھی تھی، مگر اب اس لڑکی کی سانسوں کی رفتار بڑھنے کے ساتھ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں بھی ابھرنے لگی تھیں، جن کو اپنے دوپٹے کے پلو سے پوچھتی دل کی دھک دھک کی بڑھتی آواز کو اگنور کرتی وہ بیڈ پر سوئے نفوس کے قریب جا بیٹھی تھی۔ اس خوبصورت سے مرد پر نظر پڑتے ہی لڑکی کے چہرے پر گلال سا پھیلا تھا، اور وہ جو پہلے گھبرائی ہوئی تھی اب کچھ سیکنڈ کے لیے سب بھولے مبہوت سی اس شہزادے جیسے مرد کے نقوش میں کھوئی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اوپر اٹھایا اور آگے بڑھتے اس مرد کے چہرے سے ذرا سا مس کر دیا، اور بس اس لمحے بھر کے لمس کی دیر تھی کہ مقابل کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی تھیں، جس پر لڑکی نے سانس روکے نہ صرف اپنا ہاتھ واپس کھینچا بلکہ وہ اپنے منہ سے نکلتی چیخ کو دبانے کے لیے دونوں لبوں پر جما گئی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ تم یہاں رات کے پہر کیا کر رہی ہو؟ وہ داؤد سلطان تھا، اس گھر کے بڑے بیٹے جہانزیب سلطان کا بیٹا، اور اس کے پاس موجود لڑکی اس کی پھپھو مہناز بیگم کی بیٹی زمل تھی، جس سے داؤد سلطان نفرت کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی پھپھو اور اس کی بیٹی دونوں کے لیے گہری ناپسندیدگی بھرے جذبات رکھتا تھا، کیونکہ مہناز بیگم نے اپنی جوانی میں گھر والوں سے بغاوت کرتے گھر سے بھاگ کر اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے شوہر کی وفات کے بعد وہ ایک دن اچانک اپنی بیٹی کے ساتھ واپس چلی آئی تھیں۔ ان کی ماں تو گزر چکی تھی، مگر والد حیات تھے، جن کے پاؤں پڑتے مہناز بیگم نہ جانے کتنی منتوں ترنوں کے بعد یہاں رہنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود اس گھر کا کوئی فرد انہیں اور ان کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ داؤد سلطان بھڑکتا ہوا اٹھ بیٹھا تو لڑکی پیچھے کو سرکی تھی، مگر اٹھنے کے بجائے بڑی ہمت سے داؤد سلطان کے سامنے بیٹھی رہی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، زمل اپنی ماں کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش میں ہکلا کر بولی تھی۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ پاگل لڑکی، بنا وقت دیکھے منہ اٹھا کر چلی آئی ہو، کسی نے تمہیں عقل و کل نہیں دی کیا؟ داؤد سلطان کا تو اسے سامنے دیکھتے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ ایک نظر وال کلاک پر ڈالتا وہ سختی سے پر آواز میں بولا تھا، مگر زمل کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر نکالنے کے ارادے سے بستر سے اٹھنے لگا، جب وہ اسے اپنے عمل سے چوکاتے ساکت کر گئی۔ زمل نے اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ داؤد سلطان لب بھینچے، ایک نظر بازو پر ڈالتے دوسری بھسم کر دینے والی نگاہ زمل پر ڈالی تھی، جو شاید یقیناً آج اس کے پاس مرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ داؤد پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ زمل اپنی بات سے داؤد سلطان پر بم گرا گئی تھی۔ داؤد سلطان حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑے زمل کو دیکھ رہا تھا، جسے اس گھر میں آئے صرف چند دن ہوئے تھے اور اسے اس گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ تھی کہ اس طرح آدھی رات کو اس کے کمرے میں آتی بڑے دھڑلے سے شادی کی آفر کر رہی تھی۔ داؤد سلطان زمل کے دیے جھٹکے سے سنبھلنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک گھٹنا بیڈ پر جمائے زمل پر جھکتا اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا کہ اسے لگا داؤد کی انگلیاں اس کے جلد کے اندر تک گھس جائیں گی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بدتمیز لڑکی، آخر کیا سوچ کر تم نے مجھ سے یہ کہا؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟
اور نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہاری ماں سے۔ داؤد سلطان خررایا تھا۔ اس وقت داؤد سلطان کا چہرہ دیکھتے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زمل تکلیف سے رو پڑی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ داؤد میری بات، زمل نے بولنے کی کوشش کی مگر آگے سے داؤد جھاڑ اٹھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، خبردار جو میرا نام دوبارہ لیا تو، بے شرم لڑکی۔ داؤد سلطان پیچھے ہٹتا زمل کا چہرہ چھوڑتے اسے جھٹکے سے کھڑا کر گیا تھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ دفع ہو جا میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت، اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے، جلدی گو۔ داؤد سلطان نے زمل کو دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ زمل بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچاتے آگے بڑھنے کے بجائے پلٹی تھی۔ ایسے نہیں کریں پلیز، مجھ سے شادی کرنے، بس دیکھیں میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں میں۔ زمل اپنا دوپٹہ نیچے زمین پر پھینکتی دوبارہ سے داؤد سلطان کے پاس آنے لگی، لڑکھڑاتی آواز، آنسوں سے بھرا چہرہ۔ اس وقت زمل شاید قابل رحم حالت میں تھی مگر داؤد سلطان کو اس پر رحم نہیں بلکہ اور زیادہ غصہ آیا، جس کا اظہار وہ زمل کے نازک رخسار پر تھپڑ کی صورت میں کر چکا تھا، اور اس تھپڑ کی بدولت زمل کا گال سن پڑا اور اگلے کئی لمحے اس کے کان میں سائیں سائیں ہوتی رہی تھی۔ تمہیں شاید میری نرمی راس نہیں آ رہی، ہاں؟ تم نے مجھے بھی اپنے جیسا گھٹیا سمجھ رکھا ہے۔ داؤد سلطان نے ایک ہی جس میں زمل کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا کہ وہ سانس لینے کی کوشش میں زور زور سے پھڑپڑانے لگی تھی۔ داؤد سلطان کی آنکھیں اس غیر متوقع صورتحال پر لہو چھلکانے لگی تھیں۔ زمل نے داؤد سلطان کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور جھٹکنا چاہا مگر اس کی آہنی گرفت سے خود کو چھڑا پانا آسان نہ تھا۔ سانسوں کی بندش، زمل کی آنکھوں کا حجم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جان سے جاتی، داؤد نے اسے چھوڑا تو وہ بے جان سی اس کے قدموں میں گرتی چلی گئی۔ زمل دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو سہلاتے منہ کھولے سانس لینے کی کوشش میں کھانس رہی تھی۔ داؤد سلطان نے نیچے جھکتے اسے بازو سے پکڑنا چاہا مگر اس سے پہلے زمل اس کی ٹانگ پکڑ گئی۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیسی ڈھیٹ روائی تھی کہ وہ اب اس کے پاؤں پکڑے منتوں ترلوں پر اتر آئی تھی۔ داؤد سلطان ضبط کی انتہا کو پہنچا تھا۔ پتہ نہیں رات گئی مصیبت کیسے اس پر نازل ہو گئی تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو اس سے بھی بڑی مصیبت اس پر نازل ہونا باقی ہے۔ داؤد نے زمل کے بازو کو کوہنی کے اوپر سے پکڑے زبردستی کھڑا کیا تو زمل ڈگمگاتے قدموں کی وجہ سے اس کے ساتھ آ لگی تھی، اور یہ نزدیکی تھوڑی دیر کے لیے داؤد سلطان کو منجمد کر گئی تھی کہ وہ پہلے کی طرح اسے خود سے دور جھٹک نہیں سکا۔ اور تبھی ایک زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے میں اس کی پھپھو اور ماں باپ داخل ہوتے سامنے کا منظر دیکھتے شاکڈ ہوتے چلے گئے۔ اور تب داؤد سلطان نے زمل کو کسی گندگی کی طرح خود سے دور دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتی پھر سے زمیں بوس ہوتی، لیکن اس سے پہلے اس کی ماں اسے تھام چکی تھی۔ زمل کا نیچے گرا دوپٹہ، اس کا بکھرا سا حلیہ، اس کے گال کی سرخی اور پھر ان سب پر بھاری ابھی ان کا یوں ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کا عمل بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے گیا تھا، یا پھر شاید سب کے نزدیک شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بھائی، بھابھی دیکھیں یہاں کیا چل رہا تھا، ابھی میری آنکھ کھلنے میں زیادہ دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ مہناز بیگم خلاف عادت اونچی آواز میں واویلا کرنے لگی۔ جہاں زیب سلطان کو خاموش پا کر ان کی بیوی روبینہ بیگم نے ایک نفرت بھری نظر ان دونوں ماں بیٹی پر ڈالتے اپنے بیٹے کو دیکھتے بولی تھی، چپ کر جاؤ مہناز، خبردار جو میرے بیٹے کا نام لیا تو، کیونکہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ روبینہ بیگم تو اپنے بیٹے کی حق میں تھی جبکہ جہاں زیب صاحب ابھی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ پھپھو، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کی یہ بیٹی خود میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے الٹی سیدھے باتیں کرتے میرا دماغ خراب کیا ہے۔ داؤد سلطان، جس کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے خالی پڑا تھا، اب ماں کے ساتھ دینے پر اسے تقویت کا احساس ہوا تھا، مگر مہناز بیگم ان دونوں ماں بیٹے کو انسنا کرتی زمل کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئیں تو سب نے حیرانگی سے ان کا یہ انداز دیکھا تھا۔ جہاں زیب صاحب اور روبینہ بیگم آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے چہروں پر ناسمجھی کے تاثرات لیے کمرے سے باہر آئی تو مہناز بیگم کا رخ سلطان صاحب کے کمرے کی طرف دیکھ کر وہ دونوں بھونچکا سے رہ گئے تھے۔ روبینہ بیگم اور جہاں زیب صاحب جلدی سے انہیں روکنے کے خیال سے تیزی سے آگے قدم بڑھانے لگے تھے مگر وہ اس سے پہلے ہی اونچی آواز میں بابا جان کی گردان کرتی انہیں گہری نیند سے جگا چکی تھی۔ داؤد سلطان بھی اپنے کمرے میں ٹھہر نہیں سکا تھا کیونکہ صورتحال پر لمحہ بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ رات کے اس پرسکون پہر میں عجب تماشا لگ چکا تھا۔ بابا جان، دیکھیں میری معصوم بیٹی کا حال۔ مہناز بیگم تو جیسے ایک محاذ پر ڈٹ چکی تھی، اور پھر زمل کی دگرگوں حالت اور اس کی خاموشی نے داؤد سلطان پر لگنے والی تہمت پر آخری مہر لگائی، اور داؤد سلطان جیسا باروب سا شخص بھی اپنی صفائی دینے میں ناکام ٹھہرتا سلطان صاحب کے فیصلے کے مطابق
اگلے دن کے اجالے میں زمل کو اپنے نکاح میں لے گیا تھا۔ سلطان صاحب کو اس نہج تک پہنچانے والی مہناز بیگم تھی کہ جب تک سلطان صاحب نے زمل اور داؤد کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا تب تک مہناز بیگم کا ڈرامہ کم نہیں ہوا تھا، اور پھر نکاح نامے پر دستخط کرتے داؤد سلطان کو زمل اور اس کی ماں سے ایک بار پھر سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے زمل کی زندگی کے بدترین دنوں کی شروعات ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت سے زمل اپنی ماں کے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کا کمزور دل اور وجود لرزاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک منٹ کے لیے بہنا بند نہیں ہوئے تھے۔ مہناز بیگم کافی دیر سے اسے سمجھا کر اب تھک چکی تھی، مگر زمل کو نہ جانے کس بات کا دکھ رلائے ہی جا رہا تھا۔ اس پر تو ابھی سے شاید پچھتاوے اور ضمیر کی ملامت نے حملہ کر رکھا تھا۔ امی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ ہمارے درمیان ایسا کچھ طے نہیں تھا۔ زمل کو رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ معاملے کی سنگینی اس کے دل کو دبوچ رہی تھی۔ حالانکہ وہ نکاح کے بعد سے اپنی ماں کے پاس تھی، اس کا دل پھر بھی وہمات کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ کرنا ضروری تھا، ورنہ داؤد کبھی ہمارے قابو میں نہ آتا۔ وہ بہت مضبوط کردار کا مالک ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے کہنے پر تم سے شادی کر لیتا؟ اپنا حال دیکھو، وہ رات کی تنہائی میں تمہارے حسن سے زیر ہونے کے بجائے تمہیں کمرے سے دھکے مار کر نکالنے کے در پہ تھا۔ مہناز بیگم نے حقیقت کھول کر زمل کے سامنے رکھی تو وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچنے لگی۔ مگر امی، اب وہ کس قدر غصہ ہوں گے، اور ناراض بھی۔ زمل کو داؤد کا غصہ یاد آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ ہم اور دیر نہیں کر سکتے تھے زمل، کیونکہ تم بخوبی جانتی ہو تمہارا چچا کو کس قدر پاگل ہوا پھر رہا ہے کہ کب تم اس کے ہاتھ لگو اور وہ تمہیں کسی کوٹھے پر بیچ دے۔ خیر، پریشان نہیں ہو، وقت گزرتے ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ اب بیوی ہو تم اس کی، نزدیک ہونے کی کوشش کرو گی تو پہلے کی طرح خود سے دور نہیں جھٹکے گا۔ مہناز بیگم کے الفاظ پر زمل کے چہرے پر غم کے تاثرات گہرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں آنسوں کی رفتار بڑھی تھی کہ وہ اپنے حالات سے اس قدر مجبور تھی کہ اپنی عزت کو داؤ پر لگاتی۔ وہ داؤد سلطان پر تہمت لگا چکی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کہ اسے ایک مضبوط صاحبان کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ماں بیٹی اپنی سوچوں کی دنیا میں کھوئی تھیں۔ جب دھڑلے سے دروازہ کھولتے داؤد سلطان اندر داخل ہوا تھا۔ تم آج یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات مجھے اپنے حسن کے جلوے دکھانے آئی تھی نا؟ اپنی جوانی تم سے سنبھالی نہیں جا رہی نا؟ اور میں تمہارے سارے ارمان پورے کرتا ہوں۔ داؤد سلطان پتھریلا چہرہ اور سرد لہجہ لیے آگے بڑھا تھا، اور ان کے کچھ سمجھنے سے پہلے وہ زمل کی کلائی جکڑتا اسے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا، کیونکہ اس کی گرفت بہت سخت تکلیف دینے والی تھی۔ اوہ، ابھی سے چلانا شروع کر دیا؟ ابھی تو شروعات ہے مسز۔ داؤد سلطان اسے جھٹکے سے کھڑا کر چکا تھا۔ مبارک ہو پھپھو، آپ دونوں ماں بیٹی کا مجھے اپنے چنگل میں پھنسانے کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے، اور اب آپ کی بیٹی کی رخصتی بھی ہو رہی ہے۔ آخر کو نفس کا مارا انسان ہوں، تو آپ کی بیٹی جو اب میری بیوی ہے اسے کیسے آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں؟ داؤد سلطان غصے سے کف اڑاتا مہناز بیگم کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر زمل کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ مہناز بیگم داؤد سلطان کو روکنے کے لیے کمرے کی دہلیز تک آئی تھیں، مگر تب تک وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ زمل نے رولتے التجا بھری نظروں سے پیچھے پلٹتے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو اب بے بس سی کھڑی تھی۔ داؤد سلطان اور زمل کے نظروں سے اوجھل ہو جانے پر مہناز بیگم ایک تھکن سے بھرپور سانس خارج کرتی پلٹی تھی، اور آنکھوں میں دکھ اور درد کی ایک داستان لیے وہ سسک پڑی تھی۔ ماضی میں اٹھایا ان کا ایک غلط قدم ان کی بیٹی کے لیے سزا بن چکا تھا کہ وہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے ننیال میں بھی گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور تھی۔ داؤد سلطان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زمل کا بازو چھوڑا تو وہ نزدیک موجود بیڈ پر گرتی چلی گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرے داؤد۔ اس افطار پر زمل کی آنکھوں میں موجود آنسو ٹھٹھرنے لگے تھے، سینے میں دل کے دھڑکنے کی رفتار سست پڑنے لگی تھی۔ زمل نے جلدی سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی، مگر داؤد اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ معصوم لڑکی ناکردہ گناہوں کی پاداش میں کہاں آ پھنسی تھی کہ ایک عزت بھری زندگی گزارنے کو وہ ترسنے لگی تھی۔ یہ سب تمہاری ہی خواہش تھی؟ تو اب یہ رونا کیوں؟ داؤد اس پر جھکا غرایا تھا۔ زمل نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو بمشکل اوپر اٹھایا، اور معافی کی صورت وہ انہیں داؤد کے سامنے جوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیں داؤد، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ زمل کے چہرے پر آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی طرف سے داؤد سلطان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی، مگر اس کی یہ معافی داؤد سلطان کے غصے کو اور ہوا دے گئی تھی۔ تم اپنی اس معصومیت کا ڈرامہ بند کرو، سمجھی؟ تمہاری جیسی گندی لڑکی رات کے پہر کسی نامحرم کے کمرے تک آتے اسے اپنے حسن سے ورغلانے کی کوشش کرے
تو نہ جانے یہ عمل تم کہاں کہاں اور کتنی بار کر چکی ہوگی، مگر اب بس، یہ آخری بار تھا، کیونکہ اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم دوبارہ کبھی ایسا سوچتے ہوئے بھی ڈرو گی۔ داؤد سلطان کے ہر لفظ میں ایک زہر بھری کڑواہٹ تھی جو زمل کے وجود کو نیلو نیل کرنے لگی تھی۔ زمل کو پیچھے تکیے پر دھکا دیتے وہ اس پر سایہ کر گیا تو زمل نے گھٹی گھٹی آواز میں پھر سے بخشنے کی التجا کی، مگر داؤد سلطان اس کی طرف سے آنکھیں اور کان بند کرتا چلا گیا، اور پھر وہ اپنا غصہ اور خود پر تہمت لگائے جانے کا انتقام زمل کی چھوٹی سی جان سے لیتا اسے درد و تکلیف کے انتہا سے متعارف کروا گیا تھا۔ اگلے دن آئینے کے سامنے کھڑی زمل خود کو دیکھتے خود پر ہنس دی تھی کہ اس کی یہ مسکراہٹ خود میں ڈھیروں غم، تکلیف اور اپنی ذات کا یوں مجروح ہونے کا دکھ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے ابھی ان سے لہو چھلک پڑے گا۔ اسے اپنے جسم پر موجود ظاہری زخموں سے زیادہ اپنی روح پر لگے زخموں سے خون رستہ محسوس ہو رہا تھا۔ داؤد سلطان اپنی نفرت اور بدلے کی آگ میں جلتا زمل کو اپنی قربت سے نوازتے اسے ایسے ایسے ایک لقب سے نواز چکا تھا کہ ایک شریف لڑکی ان لفظوں اور جملوں کو سنتے شرم سے ڈوب مرے۔ زمل خود کو ایک کھائی میں گرنے سے بچاتے بچاتے دوسری کھائی میں گرا چکی تھی، اور یہ منہ کے بل گرنا ثابت ہوا تھا کہ زمل اپنی ہی نظروں میں بھی گر چکی تھی۔ زمل بے جان سی بت بنی نہ جانے کب تک وہیں ساکت کھڑی رہتی۔ جب اچانک اس کے وجود کو گہرا جھٹکا لگا تو اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا کہ سوگ میں گم ہو۔ واحد لڑکی دیکھی ہے جو اپنی دلی خواہش پوری ہونے پر غمگین ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ کمرے سے نکلو اور سیدھا کچن کا رخ کرو۔ آج سے میرا اور میرے ماں باپ کا کھانا پینا تمہاری ذمہ داری ہے، جس میں کوتاہی ہونے پر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ داؤد سلطان اس کا بازو جکڑے ہوئے تھا، جبکہ زمل کی آنکھیں اس کے چہرے پر کسی نرمی کی رمق تلاش کرنے میں کوشاں تھیں، مگر وہاں سوائے نفرت اور بیزارگی کے کچھ نہ تھا۔ وہ تھکی سی ایک گہری سانس خارج کرتی خاموشی سے اپنا بازو چھڑائے کمرے سے نکل گئی تو داؤد سلطان گردن موڑے ایک نخوت بھری نگاہ اس کی پشت پر ڈالتا واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ کچن میں داخل ہونے پر زمل کے لیے نئی مشکلات تیار کھڑی تھیں۔ روبینہ بیگم ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں جب کچن میں زمل کی موجودگی پر وہ غصے میں آپے سے باہر ہونے لگی۔ تم بدذات لڑکی ہو، منہ اٹھائے کچن میں کیوں آئی ہو؟ نکلو یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ روبینہ بیگم اونچی آواز میں بولتے ہوئے کسی چیل کی طرح زمل پر جھپٹنے کو تھی، مگر وہ بروقت ڈرتے ہوئے پیچھے قدم اٹھا گئی۔ بھابھی! مہناز بیگم بھی اسی وقت وہاں چلی آئیں۔ تم دونوں بد چلن ماں بیٹی کو گھر میں جگہ کیا دے دی؟ تم تو ہمارے سروں میں ہی خاک ڈالنے پر اتر آئیں۔ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ روبینہ بیگم زور سے چلائی تھی۔ مہناز بیگم نے زمل کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے جانا چاہا تو وہ بے رنگ سی آنکھیں لیے بے جان سی ماں کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ کمرے میں آنے کے باوجود دونوں ماں بیٹی کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ مہناز بیگم بیٹی کے چہرے پر چھائی ویرانی بخوبی دیکھنے کے باوجود سوال کر گئیں۔ زندہ ہوں۔ زمل کی آواز حلق سے بمشکل نکلی تھی۔ وہ اپنے الفاظ سے مہناز بیگم کو گہری چپ لگوا گئی۔ ایک نظر وال کلاک پر ڈالتے مہناز بیگم نے پھر سے زمل کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی دماغی طور پر یہاں نہیں تھی، جہاں زیب صاحب اور داؤد کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ زمل اور اپنے لیے ناشتہ لانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں آیا کیونکہ کچھ دیر بعد داؤد سلطان پھر سے رات والے روپ میں ان کے کمرے میں موجود ہوا تھا، اور اس کے بھاری قدموں کی آواز پر زمل نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا تھا تو اس کے چہرے پر سوائے ڈر اور خوف کے کوئی اور تاثرات نے جگہ نہیں بنائی تھی۔ مہناز بیگم کی طرف دیکھے بغیر وہ زمل کے پاس جا رکا تھا۔ اگر تمہیں یہیں اس کمرے میں رہنا تھا تو میری زندگی عذاب میں کیوں دھکیلی؟ داؤد سلطان دبی دبی آواز میں گرجا تو زمل کرنٹ کھائے وجود کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کا سر نفی میں ہلنے لگا، لب بری طرح کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپڑا رہے تھے۔ جب داؤد سلطان بغیر مہناز بیگم کا لحاظ کیے اپنے آپ ایک ہاتھ سے زمل کا چہرہ دبوچ گیا تو وہ بری طرح جھٹپٹائی تھی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، 2 حرف بولتے تمہیں فارغ کر دیتا ہوں تاکہ تم سکون سے یہاں رہو، ویسے بھی تم میرے معیار کی لڑکی نہیں ہو۔ داؤد سلطان کا لہجہ تمسخر بھرا تھا جس پر زمل اپنی تذلیل محسوس کرتے پھر سے رو دی تھی۔ نہیں نہیں داؤد بیٹا، یہ اب سے تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، جاؤ زمل۔ مہناز بیگم گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی تو داؤد سلطان نے سر جھٹکا تھا۔ اپنی بیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے حکم سے روح گردانی کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے دوسری بار اپنی بات کہنے کی عادت ہے، تو اسے اس گھر کی اور میری مکمل ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں گی، اور اگر اس کے ہوتے میری ماں نے کسی کام کو ہاتھ لگایا تو اسے اسی وقت اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔
زمل کا جبڑا اسی طرح گرفت میں لیے وہ بولتے ہوئے آخر میں اسے جھٹکے سے پیچھے کر گیا تو وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی ہچکیوں سے رو دی تھی، جس سے لاپرواہ داؤد سلطان کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ زمل وہیں میٹرس پر بچھی چادر میں چہرہ چھپائے شدت سے اونچی آواز میں ایسی روئی جیسے اس کا کوئی اپنا وفات پا چکا ہو، اور وہ اپنا شاید وہ خود تھی کہ آج وہ اندر سے مر چکی تھی۔ زمل! مہناز بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروانا چاہا تو وہ انہیں دیکھے بغیر ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک گئی تھی کہ وہ آج یہ سب اگر برداشت کر رہی تھی تو وجہ اس کی ماں تھی، اس کا کوئی ددیال اور ننیال نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جو سب سے زیادہ قریبی ہونے والا تھا تو وہ بھی اس سے سوائے نفرت کے کوئی رشتہ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ زمل کمرے کو سمیٹنے کے بعد صفائی کر رہی تھی جب بالکنی میں موجود داؤد سلطان کھنکتے ہوئے لہجے میں فون پر کسی سے بات کرتا کمرے میں آیا تھا۔ زمل نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر جلدی اپنی نظریں جھکا گئی۔ ہاں ہاں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ داؤد سلطان جو زمل سے بات کرتے وقت آنکھ برساتا تھا اس وقت کسی سے نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ زمل کا دھیان بھٹکنے لگا، اس کے دل میں بھی بہت سی حسرتیں اور خواہشیں سر اٹھانے لگی تھیں، مگر پھر وہ اپنی ان حسرتوں پر دل میں خود پر ہنس دی تھی کہ اس کی زندگی میں بھلا خواہشیں پالنے کی گنجائش کہاں نکلتی تھی۔ داؤد سلطان اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے دل بڑا نہیں کر سکا تھا، تو اب کون تھا جو زمل کی خوشی کا احساس کرتا؟ کسی بہتری کی امید نہ رکھنا بے وقوفی ہی تھی، کیونکہ داؤد سلطان زمل کے سامنے برملا اظہار کر چکا تھا کہ وہ بہت جلد دوسری شادی کر لے گا۔ وہ جسے پسند کرتا تھا اس سے جان بوجھ کر زمل کے سامنے باتیں کرتا، اسے جلانے کی کوشش میں رہتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زمل اپنے جذبات کو مارتے سرد مزاج میں ڈھل چکی ہے، جس پر سرد اور گرم اب کم ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ جاؤ چائے بنا کر لے آؤ میرے لیے۔ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے اس نے زمل کو حکم دیا تھا تو وہ پلک جھپکتے کمرے سے نکلتی چلی گئی جیسے اسی انتظار میں ہو۔ داؤد سلطان کی کمرے میں موجودگی اس کی اپنے اوپر گڑی نظریں زمل کو گھٹن کا شکار کر دیتی تھی، اسی لیے کمرے سے باہر آتے وہ گہری سانس بھرتی کچن کا رخ کر گئی تھی۔ رات کا کھانا ٹیبل پر لگاتے زمل بجلی کی رفتار سے کچن اور ڈائننگ ٹیبل کے درمیان دوڑ رہی تھی، کیونکہ داؤد سلطان کو وقت پر کھانا چاہیے تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا وہ پل بھر میں بغیر کسی کا لحاظ کیے زمل کی بے عزتی کر کے رکھ دیتا تھا۔ مہناز بیگم اور سلطان صاحب کا کھانا زمل انہیں ان کے کمرے میں ہی دے آئی تھی۔ اب ٹیبل پر صرف 3 افراد بیٹھے تھے جبکہ زمل کھڑی تھی۔ بیٹا تم بھی آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ یہ بولنے والے جہاں زیب صاحب تھے جن کو زمل پر کبھی کبھار ترس آ جاتا تھا۔ یہ بعد میں کھا لے گی، ابھی کھانے کے درمیان کسی چیز کی ضرورت پڑ گی تو کون لائے گا؟ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے داؤد سلطان نے سنجیدگی سے کہا تو اس سے پہلے جہاں زیب صاحب مزید کچھ بولتے، روبینہ بیگم ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں روک گئیں۔ خاموشی سے کھانا کھائیں اور داؤد کو بھی کھانے دیں، میرا بچہ سارا دن کا تھکا ہوا ہے۔ اور تم جاؤ بابا جان کے کمرے میں ان سے پوچھو جا کر، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بس کھانا ان تک پہنچا کر احسان کر دیتی ہو، چڑھا دیتی ہوں ان پر۔ روبینہ بیگم جہاں زیب صاحب کے بعد زمل سے سخت لہجے میں گویا ہوئی تو وہ سر ہلاتے پلٹ گئی تھی۔ جہاں زیب صاحب تعصب سے سر جھٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت گھر میں کوئی ملازمہ بھی موجود نہیں ہوتی تھی، اور ایسا صرف زمل کو مشکل میں ڈالنے کے لیے روبینہ بیگم کے علاوہ کون کر سکتا تھا؟ زمل بیڈ پر مخالف سمت کروٹ لیے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، مگر دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ دوسری سمت لیٹے داؤد سلطان تھا جو اپنی گرل فرینڈ سے محبت بھری باتیں کرنے میں مگن تھا۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی اور ایسا یقیناً وہ جان بوجھ کر رہا تھا تاکہ زمل سکون سے سو نہ سکے۔ زمل ابھی آہستہ آہستہ نیند میں جانے لگی ہی تھی جب داؤد سلطان نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو زمل کی بند آنکھیں پوری کی پوری کھلتی چلی گئی تھیں۔ تمہیں آج کل کچھ زیادہ جلدی نیند نہیں آنے لگی؟ مجھ سے بچنے کے بہانے ہیں نا؟ اس طرح کر کے خود کو پارسا ثابت کرنا چاہتی ہوں؟ زمل کے چہرے کے ارد گرد ہاتھ جمائے داؤد سلطان کرختی سے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں، وہ آپ فون پر بات کر رہے تھے نا؟ زمل نے سانس روکتے خود کو بیڈ کے میٹرس میں دھسانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اب روز ہوگی اور وہ بہت جلد اس کمرے میں میری پسندیدہ بیوی کی حیثیت سے موجود ہوگی، تو تم اپنا انتظام کر لینا۔ داؤد سلطان شفافیت سے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ جی۔ زمل کے لب لرزے تھے۔ داؤد سلطان کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر ٹکیں اور پھر اوپر اٹھتی اس کی جھکی پلکوں پر۔ زمل کا اس طرح بنا حیل و حجت اپنی بات مان جانے پر داؤد سلطان خوش اور پرسکون ہونے کے بجائے غصے سے اسے گھورنے لگا تھا۔ یعنی کہ تم جان چھوٹنے پر نہ جانے کب سے بے قرار ہو؟ داؤد سلطان پتہ نہیں کس
حساس کے تحت سلگا تھا۔ اس کے بتدریج سخت ہوتے لہجے پر زمل نے آنکھوں سے پلکوں کی باڑ اٹھائی اسے دیکھا تو داؤد سلطان کو مکمل توجہ لیے اپنی طرف گھورتا پا کر وہ پھر سے آنکھوں کی چلمن گرا گئی۔ اگر پسند نہیں تھا تو اس رات میرے کمرے میں کیوں آئی؟ کیوں مجھ سے شادی کی بھیک مانگ رہی تھی؟ داؤد سلطان اس کے چہرے پر مزید جھکا تھا اور دوسری طرف کچھ بولنے کے بجائے نہ جانے کیا کچھ یاد آنے پر زمل کی خشک آنکھیں پھر سے سمندر بنتی چلی گئی تو داؤد سلطان ان آنسوؤں پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ بند کرو اپنا یہ مظلومیت کا ڈرامہ۔ جو تم نے رات کے اندھیرے میں میرے کردار پر تہمت لگائی ہے اس کا خمیازہ تم ساری زندگی بھگتتی رہو گی۔ داؤد سلطان زور سے چلایا تو زمل نے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور پھر داؤد سلطان اپنے اندر پلتی کشمکش جھنجھلاہٹ سے تنگ آتے ہمیشہ کی طرح زمل کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا کہ اس لڑکی کی نزدیکی داؤد سلطان کو مطمئن کرنے کا باعث بننے لگی تھی، مگر اس بات کا اعتراف داؤد سلطان نے ابھی خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ زمل ماں بننے والی تھی۔ اس کو یہ بات تب پتہ چلی جب وہ مہناز بیگم کے کمرے میں تھی اور اسے وہیں وامٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس کی نڈھال صورت دیکھتے مہناز بیگم نے چند ایک سوال کرتے اپنا شک ظاہر کیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تب زمل ششدر سی ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی جس پر خوشی کے تاثرات چھائے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس خبر سے زمل کی مشکلات میں اب کمی آ جائے گی۔ اس بچے کی خاطر داؤد سلطان اور روبینہ بیگم لازماً اسے سچے دل سے قبول کر لیں گے، اسی لیے انہوں نے بہت سی نصیحتوں کے ساتھ زمل کو آج ہی داؤد سلطان کو یہ خبر بتانے کا کہا تھا۔ مگر زمل کو داؤد سلطان سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ وہ شخص بہت جلد اپنی من پسند عورت کو اپنی زندگی میں لانے والا تھا تو یقیناً اولاد بھی اسی سے پیدا کرتا۔ زمل جیسی انچاہی لڑکی کے توسط سے ملنے والی اولاد بھی یقیناً اس کے لیے نفرت کا نشانہ ہونے والی تھی۔ وہ نہ جانے اس خبر پر کیسا رد عمل دیتا، اس لیے داؤد سلطان جب اپنے اچھے موڈ میں اپنی گرل فرینڈ سے محو گفتگو تھا تب زمل اس کے قریب آتی آہستگی سے بولی، میں پریگننٹ ہوں۔ وہ روتے ہوئے خوفزدہ سی بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر فون پر بات کرتے داؤد سلطان کا وجود تھما تھا۔ نفرت سے اس بے ضرر لڑکی کے وجود کو دیکھتے نگاہ اس کے وجود پر اٹکی تھی۔ پلیز میرے بچے کو مت مارنا۔ وہ اچانک ہاتھ جوڑتے رونے لگی تھی۔ زمل کو تو اس بچے کی آمد کو سنتے ہی اس سے انسیت ہو چکی تھی۔ یہ بچہ اس سے محبت کرنے والا تھا، اس کا دم بھرنے والا تھا، یعنی زمل کی ذات اس بچے کے لیے خاص ہونے والی تھی۔ زمل کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چند پل میں ہی داؤد کے چہرے کے تاثرات سختی سے نرمی میں ڈھلتے چلے گئے تو زمل کا سہما سا دل بھی پرسکون ہونے لگا۔ بچے کا سننے کے بعد داؤد کا رویہ اس کے ساتھ نرم ہو گیا تھا، جس پر زمل ابھی بھی بے یقین سی تھی۔ مگر جب ایک رات اچانک پیٹ میں شدید درد اٹھا تو زمل تڑپتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ داؤد! زمل نے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد اور خوف سے کانپتی آواز میں گردن موڑے قریبی موجود داؤد سلطان کو پکارا تھا، جو پہلے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمل کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا کہ داؤد سلطان کا انداز بہت غیر معمولی سا تھا۔ اس کی پکار پر داؤد سلطان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی سابقہ انداز میں لیٹا اس کی تکلیف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم بچے کو میری کمزوری بنا کر استعمال کرو گی؟ نو ڈارلنگ، تمہاری سزا اتنی جلدی ختم ہونے والی۔ تمہاری جیسی لڑکی سے مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے۔ داؤد سلطان سفاکیت کی انتہا پر کر رہا تھا، جس سے زمل ساکت سی اپنا درد بھولے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ داؤد سلطان کو تکتی چلی گئی۔ یا اللہ! درد کی ایک شدید لہر پر زمل بے ساختہ کر آئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے خود کو بیڈ گراؤنڈ کا سہارا دیتے اپنا کانپتا ہاتھ داؤد سلطان کی طرف بڑھایا تھا اور اس کا اگلا عمل داؤد سلطان کو جامد کر گیا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنا درد برداشت کرتی بہتی آنکھوں سے داؤد سلطان کا مضبوط ہاتھ پکڑے اپنے پیٹ پر رکھ گئی تھی۔ اسے بچا لیں داؤد، میں سب کے سامنے آپ کے کردار کی گواہی دینے کو تیار ہوں۔ اسے اپنی نفرت کی بھیٹ مت چڑھائیں داؤد، یہ آپ کا خون ہے۔ زمل اپنی بات مکمل کرتے مزید سکت نہ رکھتے بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ داؤد سلطان کا ہاتھ ابھی بھی اس کے پیٹ پر موجود تھا اور اب داؤد سلطان کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ زمل کی آنکھیں بند کرتے ہی داؤد سلطان زندگی میں پہلی بار خوفزدہ سا ہوتا برق رفتاری سے زمل کا وجود باہوں میں بھرے گاڑی فل سپیڈ پر بھگاتا ہاسپٹل کی جانب رخ کر گیا تھا۔ دوسری طرف روبینہ بیگم جو آج داؤد کے ذریعے زمل کو کھلائی گئی دوا کے اثر کی منتظر تھیں، اب اس طرح داؤد کے زمل کو لے جانے پر حیران پریشان کھڑی تھیں، کیونکہ یہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ زمل کے بچے کا سنتے داؤد سلطان نرم پڑا تھا، مگر روبینہ بیگم سخت دلی کی انتہا کرتی داؤد کو یہ سب کرنے پر اکسا گئی تھیں، کیونکہ وہ داؤد کی دوسری شادی کروانے کے لیے شد و مت سے تیار تھیں۔
दूसरी شادی سے انہیں پوتے پوتیاں بھی مل جانے تھے، وہ اس لیے نہیں چاہتی تھیں کہ زمل کا بچہ داؤد کے پاؤں کی زنجیر بنے۔ ہاسپٹل پہنچنے پر زمل کو فوری ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا، مگر جب ڈاکٹر داؤد سلطان سے باز پرس کرنے پہنچی کہ اسے بچہ ضائع کروانے کی دوا دی گئی ہے، تو تب داؤد اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتا سارا الزام بے ہوش زمل پر دھر گیا تھا کہ وہ بچہ نہیں چاہتی، اس نے خود ایسی دوا کھائی ہے۔ تب ڈاکٹر تعصب سے نفی میں سر ہلاتے داؤد کو یہ تسلی دیتے پلٹ گئی تھی کہ چونکہ دوا کی مقدار کم استعمال کی گئی ہے، اسی لیے وہ بچے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ڈاکٹر کے یہ الفاظ داؤد سلطان گہری پرسکون بھری سانس خارج کرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ جو اب تک ضمیر کی عدالت میں کھڑا پشیمان سا تھا، اب قریب پڑے بینچ پر بیٹھتا وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر زمل کے ساتھ ایسا کر چکا تھا، مگر کسی طور مطمئن نہیں تھا، اور پھر زمل کا اسے اپنے بچے کا احساس سونپنا اسے بری طرح چونکا گیا تھا۔ اس کے دل میں اپنے بچے کو لے کر جذبات کا طوفان آیا تھا۔ پہلے جو دل گہرے ملال میں دھنستا جا رہا تھا، اب اللہ سے دعا گو تھا کہ اس کے بچے کو کچھ نہ ہو۔ مہناز بیگم جہاں زیب صاحب کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھیں، داؤد ہاسپٹل کی فارمیسی تک گیا ہوا تھا۔ وہ دونوں چلتے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں زیمل موجود تھی، مگر آگے سے انہیں سوائے خاموشی اور خالی بیٹھ کے کچھ نہیں ملا تھا، اور تب ہر طرف زمل کی تلاش شروع ہوئی تھی، مگر وہ ہاسپٹل میں موجود ہوتی تو ملتی۔ دراصل ہوش میں آتے اس نے ڈاکٹر سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تھا، اور بچے کے ٹھیک ہونے کا سنتے وہ اللہ کا شکر ادا کر گئی تھی، مگر پھر داؤد سلطان کا ڈر و خوف اس قدر اس پر حاوی ہوا تھا کہ وہ ہاسپٹل سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ داؤد سلطان کو اس کے بچے کو مارنے کا دوبارہ موقع ملے۔ ہاتھوں میں دوائیوں سے بھرا شاپر لیے داؤد وہاں آیا تو زمل کی غیر موجودگی نے زندگی میں پہلی بار داؤد سلطان کے قدموں سے جان نکالی تھی کہ وہ لمحہ بھر کو لڑکھڑا سا گیا تھا۔ داؤد کیا ہوا تھا؟ زمل ایسے چوری چھپے اپنی طبیعت کا خیال کیے بغیر کیوں ہاسپٹل سے چلی گئی؟ جہاں زیب صاحب نے پریشانی سے داؤد سے پوچھا تھا، لیکن سوائے خاموشی کے داؤد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا باپ کے سامنے سر جھکا تھا۔ مہناز بیگم تو بس زار و قطار رونے میں مصروف تھیں۔ داؤد نے ہسپتال کے CCTV کیمرے تک کھنگال ڈالے تھے، جس سے زمل ہاسپٹل سے نکلتی تو دکھائی دی تھی، مگر اس کے بعد کا کوئی منظر نہیں تھا۔ وہ تینوں خالی ہاتھ مایوسی سے واپس گھر لوٹے تو روبینہ بیگم، جن کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے کہ زمل اور بچہ ٹھیک ہیں، اب زمل کی اس طرح گمشدگی انہیں کمینی سی خوشی دے گئی تھی۔ داؤد، تم اتنے غمزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ اچھا ہوا دفع ہو گئی، خود ہی ہماری جان چھوڑ گئی، بد چلن لڑکی، جس طرح رات کے اندھیرے میں تمہیں ورغلا رہی تھی، اور نہ جانے کتنے برے لچھن ہوں گے اس کے۔ روبینہ بیگم، مہناز بیگم اور جہاں زیب صاحب کے کمروں میں جاتے ہی داؤد کے نزدیک آتی اس کا بازو سہلاتے بول رہی تھیں۔ داؤد نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے بغیر کچھ بولے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اس کے دل پر ڈھیروں بوجھ آ پڑا تھا، کیونکہ زمل کے ساتھ رہتے اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں چھپا درد اور اس کے کردار کی اچھائی کو وہ اچھے سے جاننے لگا تھا۔ وہ شاید مجھے پسند کرتی تھی، اسی لیے جذباتی پن میں میرے ساتھ وہ سب کر گئی۔ ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ اپنے ہر عمل کے رد عمل کے نتائج کو سمجھ سکے۔ آج زمل نہیں تھی تو داؤد کا دل مسلسل زمل کے حق میں دلیلیں دیتا داؤد سلطان کو پسپائی اختیار کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ داؤد سلطان کے بجتے سیل فون نے اس کی توجہ کھینچی تو جلدی سے سیل فون کی اسکرین سامنے کر گیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید پولیس اسٹیشن سے فون ہو۔ وہ ہاسپٹل سے واپسی پر پولیس اسٹیشن میں زمل کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا کر آیا تھا، مگر سیل فون پر اس کی گرل فرینڈ کی کال تھی، جسے دیکھتے ہی وہ بے دلی سے سیل فون واپس رکھ گیا۔ پہلے جو زمل کو جلانے کے لیے وہ بات کرتا تھا وہ نہیں تھی، تو اس کا دل بالکل نہیں چاہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، مجھے بھی یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ داؤد سلطان بڑبڑاتا ہوا گاڑی کی چابی اور سیل فون لیے اپنے کمرے سے نکلتا مہناز بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مہناز بیگم جائے نماز پر سر جھکائے بیٹھی تھیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رکھے تھے، مگر سوائے رونے کے وہ کوئی دعا مانگ نہیں پا رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے گردن موڑے پیچھے دیکھا تھا۔ داؤد، میری زمل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ بے قراری سے داؤد سے مخاطب ہوئی تھیں۔ داؤد نے نفی میں سر ہلایا تو ان کا چہرہ مایوسی کی لپیٹ میں آنے لگا۔ میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ زمل کہاں جا سکتی ہے، شاید آپ کو کوئی علم ہو، اس کی کسی دوست کے بارے میں پتہ ہے تو مجھے بتائیں۔ داؤد آگے قدم بڑھاتے ان کے نزدیک آیا تھا، نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ ان سے نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ ہاں ہے تو صحیح، زمل کی ایک دوست ہے، میں تمہیں اس کے گھر کا پتہ دیتی ہوں، جلدی سے وہاں سے پتہ کرو۔ مہناز بیگم کے لب و لہجے میں امید کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ داؤد جیسے ہی پلٹا مہناز بیگم اسے پکار گئیں تو وہ نہ صرف رکا بلکہ پلٹتے ہوئے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ داؤد، میری بچی کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ، وہ بہت معصوم ہے،
اسے آج تک کوئی خوشی نہیں ملی۔ میری وجہ سے اس نے ہمیشہ لوگوں کی نفرت سہی ہے۔ اس رات تمہارے کمرے میں وہ خود نہیں آئی تھی، میں نے بھیجا تھا اسے۔ مہناز بیگم نے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولتی ہوئی جائے نماز سے اٹھتے بیڈ پر آ بیٹھی، جبکہ داؤد ان کے انکشاف پر اسپاٹ چہرہ لیے ان کے مزید بولنے کا انتظار تھا۔ زمل کا چچا ہمارا دشمن بن چکا تھا، اسی لیے جیسے تیسے اس گھر میں پناہ حاصل کی۔ وہ زمل کو کسی کوٹھے پر بیچنے والا تھا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ زمل کے نام کے ساتھ ایک مضبوط سہارا جڑ جائے، اور تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ اور اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں زمل اپنے چچا کے ہاتھ نہ لگ جائے، وہ اسے ضرور کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ داؤد، اسی لیے پلیز جلد از جلد اسے واپس لے آؤ۔ مہناز بیگم آج کھل کر ساری سچائی بیان کرتی داؤد کے دل میں زمل کے لیے بچی کثافت کو بھی مٹا گئی تھی۔ اور پھر اس وقت جو داؤد سلطان زمل کی تلاش میں نکلا، وہ صرف زمل کا شوہر اس کا محافظ تھا، جس سے پہلے اس کی حفاظت میں کوتاہی ہو چکی تھی، مگر اب وہ اسے واپس اپنی زندگی میں لانے کے بعد تحفظ کے ساتھ پیار اور عزت و مان بھی دینے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ داؤد سلطان اکیلے ہی مہناز بیگم کے بتائے پتے پر پہنچا تھا، مگر وہاں موجود زمل کی دوست نے اس کے یہاں نہ آنے کا بتاتے فوری گیٹ بند کر دیا تھا، مگر اس کا کچھ گھبرایا سا چہرہ اور زبان کی لڑکھڑاہٹ داؤد کو شک میں مبتلا کر گئی تھی۔ داؤد وہاں سے پولیس اسٹیشن چلا آیا تھا، مگر زمل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ داؤد نے زمل کے چچا کو شک کے دائرے میں شامل کر لیا تھا، تو پولیس نے فوری اس کے گھر میں چھاپہ مارتے اسے شامل تفتیش کیا تھا، مگر اس طرف سے بھی کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ اس طرح پوری ایک رات اور دن گزر چکا تھا۔ داؤد کو اپنا آرام اور کھانا پینا بھولے زمل کی تلاش میں سرگردہ پا کر روبینہ بیگم کلس کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا کہ وہ زمل کو بھول کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے۔ انہوں نے پھر سے زمل پر بہتان لگایا تھا کہ وہ یقیناً کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے۔ جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی، پتہ نہیں اس کے وجود میں تمہارا بچہ تھا یا پھر۔ روبینہ بیگم بنا جانے غصے اور نفرت میں آگے بڑھتے بولی چلی جا رہی تھی، جب خاموش کھڑے داؤد سلطان کا ضرب چٹک پڑا تھا۔ ماما، بس کریں پلیز، زمل ایسی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، اس کی پاکیزگی کے بارے میں میں جانتا ہوں، تو وہ بچہ بھی میرا ہی ہے، اس کے بارے میں کچھ غلط مت کہیے گا۔ میں تو پہلے آپ کی باتوں میں آتے اس کے ساتھ جو کر چکا، اسے سوچتے مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ مجھے زمل سے نفرت تھی، مگر اپنے بے قصور بچے کو میں کس بات کی سزا دے رہا تھا؟ میں گناہ کرنے جا رہا تھا، مگر شکر ہے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ داؤد سلطان غم و تفکر میں ڈوبے بولتا چلا گیا۔ روبینہ بیگم کو چپ لگی۔ زمل واپس آئے گی تو اس گھر میں اسے وہی عزت و مقام ملے گا جو میری بیوی کا ہونا چاہیے۔ مجھے وہ قبول ہے، تو آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ داؤد سلطان روبینہ بیگم کو ہکا بکا چھوڑے ایک طرف سے نکل گیا تھا، اور ابھی بھی وہ زمل کی تلاش میں ہی جا رہا تھا۔ زمل کے چچا اور اس کی دوست سے پولیس کی نظریں ہٹی تھیں، مگر داؤد نے اپنے کچھ بندے ان دونوں کے گھروں کے باہر نگرانی کے لیے کھڑے کر دیے تھے، اور پھر ان کی مدد سے ہی آج داؤد سلطان زمل تک پہنچنے والا تھا۔ داؤد نے فوری پولیس کو انفارم کرتے اپنی گاڑی اس راستے کی طرف بھگائی تھی۔ یہاں زمل کا چچا اسے لیے ایک بدنام کوٹھے کی جانب جا رہا تھا۔ زمل ہاسپٹل سے بھاگتے اپنی دوست کے پاس گئی تھی، مگر اس کی دوست اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے مجبور تھی، اس لیے اس نے زمل کے چچا کو بتا دیا تھا کہ زمل اس کے گھر ہے، جس کے بدلے اسے بھاری رقم ملی تھی، جس سے وہ اپنی ماں کا علاج کروانے والی تھی۔ زمل کے چچا کی گاڑی کے آگے اوورٹیک کرتے داؤد سلطان نے اپنی گاڑی جا روکی، تو بمشکل دونوں گاڑیوں کا تصادم ہوتے ہوتے بچا تھا۔ داؤد سلطان اپنی پسٹل لیے گاڑی سے نکلا تھا۔ پولیس بھی اسی وقت وہاں پہنچی تھی اور چاروں طرف سے زمل کے چچا کی گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ اس طرح داؤد زمل کو کوٹھے تک پہنچنے سے پہلے اس کے چچا کی تحویل سے بازیاب کروا گیا تھا، اور تب اس نے زمل کے محافظ ہونے کا صحیح حق ادا کر دیا تھا۔ زمل کے بے ہوش وجود کو اپنی آغوش میں بھرے داؤد سلطان اسے پہلے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اور پھر اس کی طبیعت میں بہتری کا جاننے کے بعد ہی اسے اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد زمل نے جب آنکھیں کھولی تو خود کو داؤد کے کمرے میں پا کر وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ زمل اپنی ٹانگوں کو سکیڑے وہ سمٹ کر بیٹھ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولے داؤد اندر داخل ہوا تھا۔ زمل کے چہرے پر ہراسمیگی بھرے تاثرات چھانے لگے تھے، اس کے دل و دماغ میں گزرے سارے پل اجاگر ہونے لگے تھے، اور آج شاید پہلی بار داؤد کو شامل کے چہرے پر اپنے لیے ناپسندیدگی نظر آئی تھی۔ داؤد جو اس کے ساتھ کر چکا تھا تو زمل کا ایسا رویہ اختیار کرنا بنتا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے جانا ہے، آپ میرے بچے کو مار دیں گے، میرا بچہ۔ زمل بدحواسی سے بولتی جا رہی تھی۔ جب داؤد اس کے قریب جا بیٹھا تو زمل نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر داؤد اس کے بازو پکڑے اسے روک گیا تھا۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہارے بچے کو، وہ بالکل محفوظ ہے۔ پہلے غلطی کر چکا، مگر اب دوبارہ اسے نہیں دہراؤں گا۔ داؤد نے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں، آپ بہت برے ہیں،
दूसरी शादी कर ले, मगर मुझे जाने दे। जिमल नफ़ी में सर हिलाते दाऊद को खुद से दूर झटकने की कोशिश में थी। मैं बस अपनी पहली शादी पर इत्तफा कर चुका। तुम गई तो बाकी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम्हारे जाने पर तुम्हारी अहमियत समझ आ गई है। तो बस एक बार सब भूलते भरोसा करने की कोशिश करो और बार बार जाने की ज़िद नहीं करो। जानती हो ना कितनी मुश्किल से तुम्हारे चचा से जान छुड़ाई है। अगर थोड़ी देर हो जाती तो तुम वहाँ गंदी जगह पहुँच जाती। दाऊद सुल्तान जिमल की खुद से दूर जाने की कोशिश को नाकाम करते उसके हाथों को पकड़ गया था। तो अच्छा होता ना वहाँ चली जाती, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी और आपके साथ गुजरे लम्हात में क्या ही फ़र्क था। आपकी मुझे बख्शी दर्द भरी गुर्बत, वो गंदे अल्फाज और जुमले जो मेरी रूह को छन्नी कर गए। और फिर जब माँ बनने की खबर मिली तो उस बच्चे से ऐसी दुश्मनी निभाई जैसे खुदा न खास्ता नाजायज़ हो। वहाँ उन कोठों में भी तो यही होता है, लड़कियाँ अपनी कीमत वसूल करती हैं, और अगर वो ऐसे किसी झंझट में पड़ जाएं तो किसी की नज़र में आने से पहले उसे ख़त्म कर देती हैं। जिमल साकित से होकर दाऊद सुल्तान के हाथों में मौजूद अपने हाथों को घूरती सर झुकाए जो बोल रही थी, उसे सुनते दाऊद सुल्तान के जबड़े भैंसते जा रहे थे। चेहरे पर गुस्से की लाली छाने लगी थी। हर बात का कसूरवार मैं कैसे ठहरा जिमल? खुद से सवाल करो ना। अगर तुम्हें मेरे जैसे हालात का सामना करना पड़ता तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देती? मेरा बाप मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। दादा जान बगैर सच्चाई जाने हमारा निकाह करवा गए। तो इस वक्त मेरा गुस्सा गलत था क्या? दाऊद सुल्तान ने संजीदगी से जिमल का झुका चेहरा ऊपर उठाए सवाल पर सवाल किए तो जिमल दाऊद से नज़रें नहीं मिला सकी थी। आई एम सॉरी। जिमल ने झट अपनी गलती मानते माफ़ी मांगी थी तो दाऊद सुल्तान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था। आई एम सॉरी। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कर देता हूँ हिसाब बराबर, और फिर हम आज से नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे जिनमें बस मुस्कुराहटें होंगी और खुशियाँ। दाऊद सुल्तान ने उसके सामने डील रखी थी। जिमल ने कुछ देर बहुत बारीक बीनी से दाऊद सुल्तान की आंखों में आंखें डाले उन आंखों की सच्चाई को जांचा था, और फिर वो गहरी सांस भरती इस बात में सर हिलाते दाऊद के हाथों पर अपनी पेशानी टिका गई तो दाऊद ने उसके सर को छूते उसे अपने मोहब्बत भरे हिसार में कैद किया था। शुक्रिया मेरी जान, मेरी बेबी की छोटी सी मामा, शुक्रिया। दाऊद सुल्तान की आवाज़ आज जज्बात से गूंजी थी। उनका मिलन गलत फहमियों की बुनियाद पर हुआ था, मगर जिस खास रिश्ते में वो दोनों जुड़े थे उस रिश्ते ने उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा कर ही दी थी।